انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری، لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری، لوکل کاؤنسل بورڈ کے اور خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ کے نمائندگان۔ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی اور وفاقی حکومتیں پہلے دن سے، روز اول سے کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار اور موزوں ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی 2020 میں۔ ورلڈ بینک کے اپنے پیرامیٹرز ہیں جو کہ تقریباً 10 کیٹیگریز میں 190 ممالک میں ان پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اور جس میں پاکستان کو 28 کیٹیگریز جمپ ہوئی 2020 میں، یعنی پاکستان میں کاروبار اور انویسٹمنٹ کے لیے امپرومنٹ آئی۔ بڑی بینک نے اور باقی جو گلوبل انڈیکیٹرز ہے اس میں اتنی بڑی کامیابی پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت بھی وفاقی حکومت کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ ہم آج ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ تین محکموں کا آپس میں ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے، جس میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹیشن کرے گی۔ سسٹم کے بنانے میں خیبر پختونخوا سائنس ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ادارہ ہے KPIT بورڈ، ان 3 اداروں نے مل کر یہ ایک سسٹم بنایا ہے آن لائن بلڈنگ پلان اپروول کا۔ اس کے تحت جو لوگ جو انویسٹرز یا جو لوگ کنسٹرکشن سیکٹر سے وابستہ ہیں، جو گھروں کو بنانا چاہتے ہیں، کمرشل اینٹیٹیز کو، ان کے لیے یہ سسٹم ایک آن لائن سسٹم کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں وہ ایک کلک کے اوپر اپنی بلڈنگز کی نقشہ جات کی اپروول لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ورلڈ بینک کی کیٹیگریز میں ایک ہے کہ آپ کی جو نقشہ جات کی اپروول ہے یا باقی جو اداروں سے NOCs اور پرمٹس لینے ہیں، اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس ضمن میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے 15 A کلاس TMAs میں آلریڈی 15 A کلاس TMAs میں 1 ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا لیے ہیں، جبکہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی 1 ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر بنا ہے۔ اس سسٹم کے اجرا سے جو کاروباری حضرات ہیں یا جو انویسٹرز ہیں یا جو سٹیزنز گھر بنانا چاہتے ہیں یا جو لوگ بلڈنگز بنانا چاہتے ہیں، ان کو آن لائن ایک کلک کے اوپر اس کی اپروول جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو ورلڈ بینک کی کیٹیگریز ہیں، ان کو بھی ہم اس میں لیٹر آن ایڈ کریں گے۔ اس میں 15 جو A کلاس TMAs ہیں، اس میں آلریڈی ہم 1 ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر ہم آپریشنلائز کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی ہے۔ یہ اوور آل اس ایجنڈا کا حصہ ہے کہ ہم کاروباری حضرات کو اور انویسٹرز کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر سکیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو بلڈنگ پلان اپروول کے جو ٹائم لائنز ہیں، جو مدت ریکوائرڈ تھی، پہلے جو ٹائم لائن لگا دی تھی ادارے، وہ بہت زیادہ تھی۔ ہم نے اس کو جو رہائشی مکانات ہیں ان کے نقشہ جات کی اپروول کے لیے 15 دن کا ٹائم رکھ لیا ہے۔ یہ بھی وہی کنسٹرکشن سیکٹر اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پرسپیکٹو میں ہم کر رہے ہیں۔ تو جو رہائشی مکانات ہیں ان کے لیے 15 دن کے اندر ان کے جو گھروں کے نقشے ہیں وہ اپروو ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو کمرشل جو اینٹیٹیز ہیں ان کے لیے 1 مہینے کا، یہ 60 دن سے 1 مہینے تک ہم اس کو ریڈیوس کر دیں، اور یہ ہم رائٹ ٹو سروسز کمیشن کے ساتھ بھی رجسٹر کریں گے۔ اگر ساری ڈاکومنٹیشن پوری ہو اور اس کے بعد آپ TMA کے پاس یا PDA یا کوئی بھی اینٹیٹی کے پاس آپ چلے جائیں نقشے کی اپروول کے لیے، اور وہ 15 دن کے اندر آپ کو نقشہ اپروو کر کے نہ دے، تو ہم رائٹ ٹو سروسز کمیشن سے یہ نوٹیفائی کروا رہے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی کنسیڈر ہوگا اپرووڈ۔ تو ادارے کے اوپر بھی یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا کہ وہ کسی قسم کی ڈیلے نہ رکھیں اس میں، اور اسی طرح کمرشل اینٹیٹیز کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہر خطے کا، ہر ایریا کا، ہمارے صوبے میں ہر TMA کا ایک الگ سے چیک لسٹ ہوتا تھا، اس کو ہم نے اسٹینڈرڈائز کر دیا۔ اب پورے صوبے میں ایک مخصوص چیک لسٹ کے تحت جو عوام ہے وہ ڈاکومنٹس جمع کریں گے، اور اس میں کوئی بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک TMA کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا، دوسرے کا دوسرا، اور کمرشل اینٹیٹیز کے لیے بھی ڈیفرنٹ کرائٹیریاز ہوتے تھے، اس کو ہم نے یونیفارم کر لیا۔
تو یہ بھی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جو باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم نے پہلی دفعہ تقریباً 28 کے قریب آرکیٹیکٹس ہائر کر لی پبلک سروس کمیشن کے تھرو، جس میں خواتین بھی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بلڈنگ پلانز کے اپروول ہیں یا جو بلڈنگ کوڈز ہیں ان کی بھی ہم پراپر اسکروٹنی کر سکیں، ان کا تجزیہ یا جائزہ بھی جو ہے وہ پراپرلی لیا جا سکے. اس سے یہ ہوگا کہ جو بلڈنگ کوڈز ہیں وہ بھی ہمارے فالو ہوں گے اور کسی بھی قسم کی غیر قانونی کنسٹرکشن یا بلڈنگ کوڈز کی خلاف ورزی پاسبل نہیں ہوگی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو آرکیٹیکٹس ہیں وہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اس کو. ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی سے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک تاریخ ساز قانون سازی کی، جس کے تحت ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ہم نے ریگولرائز کر لیا ہے، ان کے لیے ایک پورا سسٹم ہم نے بنا لیا، اور وہ ٹی ایم اے کی چیئرمین ہوگا تحصیل کا یا سٹی لوکل گورنمنٹ کا، ان کے پاس لوگ جائیں گے، درخواست دیں گے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ون ونڈو فیسیلیٹیشن کے طور پر وہ چیئرمین کا جو آفس ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور ایک مخصوص ٹائم لائن کے تحت ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز یا کمرشل جو ہاؤسنگ اینٹیٹیز ہیں یا پرائیویٹ پروموٹرز ہیں ان کو فیسیلیٹیشن ملے گی. تو یہ ہم نے پہلی دفعہ کیا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت خیبر پختونخوا حکومت اس پورے پروسیس کو لیڈ کر رہی ہے. آج کا جو یہ دن ہے، آج کے دن جو ہم ایک بہت بڑی فیسلٹی سٹیزنز کے لیے اناؤنس کر رہے ہیں وہ آن لائن بلڈنگ پلان اپروول ہے. میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کے پی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا، کے پی آئی ٹی بورڈ کا، اور لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی فنکشنریز ہیں، جہاں پہ اب ہم 15 ون ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹرز جو آپریشنلائز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پی ڈی اے میں بھی، اور جو بی کلاس ٹی ایم ایز ہیں ان کو بھی ہم نے ون ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کریں تاکہ عوام آن لائن سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک ہی دفتر میں ایک جگہ پہ وہ جائے، وہ اپنے ڈاکومنٹیشن اور ان کو فیسیلیٹیشن ملے. اس سسٹم سے ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑی سطح پر انویسٹمنٹ آئے گی خیبر پختونخوا میں اور کنسٹرکشن سیکٹر میں، جس میں لوگوں کو بہت زیادہ روزگار کے مواقع ہیں. خیبر پختونخوا اس مد میں لیڈ کر رہا ہے، ہم پائنیئر کر رہے ہیں اس سسٹم کو، اور انشاءاللہ اس طرح کے جو یہ انیشیٹوز ہیں یہ ہم مزید بھی لیں گے تاکہ عوام کو بہت بڑی تعداد میں، جو بہت بڑا ایک سیکٹر ہے کنسٹرکشن سیکٹر، ان کو فیسیلیٹیشن مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کاروباری جو بزنس سیکٹر ہے ہمارا، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ہمارا وزیر اعظم کا ویژن ہے، وزیر اعلیٰ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی خیبر پختونخوا کسی بھی ترقی یافتہ صوبے سے کسی صورت پیچھے نہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ.